بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح صاحبزادہ کاشف محمود صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک جی, شکر مالک کا. سر آج ہم طاق راتوں کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پر شب قدر جسے 1000 راتوں میں ایک بہترین رات قرار دیا گیا ہے. بے شک جی, کہا گیا کہ 1000 ماہ ہے نا جی, اور وہ تقریباً اگر کیلکولیٹ کریں تو کوئی 82-83 سال بن جاتے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو عبادت رب تعالیٰ کو بہت پسند, اور اللہ کی منشا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اور عبادت کے لیے جتنی بھی ہمیں موقع میسر آئیں اس میں ہم بڑھ چڑھ کے کریں. لیکن اللہ کی جو منشا ہے وہ بھی ساتھ میں سمجھنے کی بہت ضروری ہے, کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ عبادت آپ کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے تو عاجزی آپ کی معاشرے میں نظر بھی آنی چاہیے. بے شک. اگر عبادت آپ کی آنکھ میں حیا پیدا کرتی ہے تو آپ کی آنکھ میں حیا مسجد کے باہر بھی نظر آنی چاہیے. بے شک بے شک. اب یوں کہیں نا کہ اگر ایک شہباز ہے تو اسے کہیں کہ ہے تو شہباز, لیکن تو نے نا 24 گھنٹے صرف اللہ کی عبادت کرنی اور چپ کر کے بیٹھ جا, تو یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند نظری عطا کی ہوئی ہے, وہ افق کے اوپر سوار ہوتا ہے, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہین کا جہاں اور ہے. تو مالک نے ہر انسان کے وجود کے اندر اس کی جو صفات پیدا کی ہیں ان صفات کو منشاء الہی کے تحت استعمال کرنا بھی عبادت ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا, حالانکہ ملائک تھے پہلے سے موجود, فرشتے ہیں موجود, جنات ہیں موجود, اور سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اور انسان کو صرف سجدوں کا شعور نہیں دیا, اس کو کہا کہ تم نے ایک دوسرے میں بھی پھر کے جو ہے نا چلتے پھرتے یہ والی عبادت بھی کرنی ہے. اچھا صاحبزادہ صاحب, میری یہی اگلا میں سوال سوچ رہی تھی کہ اب یہ عبادت کے معنی مفہوم کیا ہے, کیونکہ بہت سارے ہمارے بزرگ بھی ہیں یا پھر ہمارے آس پاس لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے, اور وہ عبادت کو جوڑ دیتے ہیں نماز سے, روزے سے, قرآن پاک سے. واہ واہ. وہ سرکار ویس صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے, آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مسجد کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی. واہ 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 واہ. یعنی کہ نماز کا قائم ہونا کیا ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی آپ نماز ادا کر رہے ہیں, جس اللہ کے روبرو آپ مسجد میں جا کے ہوتے ہیں وہی اللہ کے روبرو آپ مسجد کے باہر بھی ہوتے. تو اپنی عبادات کو اس کی منشا کے حوالے سے دیکھنا. وہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا, کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا, محمد عرش پہ پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا. سبحان اللہ. تو کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا. واہ. تو دیکھنے والے تو اس ذات کو ہر جگہ ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں ہے بادشاہ تخت نشیں, کہیں کاسا لیے گدا دیکھا. تو جو رب کی حضور پیش ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ طاق راتیں تو اور زیادہ قیمتی ہیں. صحیح. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کے اندر ہدایت موجود ہے, اور کس کے لیے ہے؟ متقی کے لیے, یعنی کہ تقوی پہلا. اگر صرف عبادت کے شعور کے پیچھے آپ کی ذاتی خواہشات ہیں تو یہ ایک اور کہانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سچے دل سے اگر ڈھونڈنا شروع کریں گے تو سچا آپ تک آ ہی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں خوبصورت یہ طاق راتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان طاق راتوں میں ڈھونڈو. اب دیکھیں کنسیپچولی اگر آپ دیکھیں, آج یہاں پہ رات ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں اس وقت دن ہو. بالکل ایسا ہے. کینیڈا میں بھی دن ہوگا. تو یہ رات کی بات جو ہے یہ اس مالک کے ساتھ تعلق کی بات ہے. دن رات تو سورج کی ادھر ہے. اچھا سر, یہ والے جو کانسیپٹس ہیں جو آپ کے ساتھ, میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کے کانسیپٹس کلیئر کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے تو صرف لفظی معنی میں ہم لوگ الجھ کے رہ گئے ہیں. اگر کانسیپٹس نہ بھی سمجھ آئیں تو بھی اطاعت کرتے جائیں. ٹھیک.
یہ بھی فائدہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو, اور نہیں سمجھ آئی اللہ چلو کرتے جاؤ, کر دیتے ہیں. یہ اس میں بھی مفاد ہی مفاد ہے, ہدایت ہی ہدایت ہے, فائدہ ہی فائدہ. سارے حکم سمجھ آنے ضروری نہیں ہے, لیکن جب اس سے محبت آپ کو سمجھ میں آ جائے نا, تو پھر وہ جو کہتا ہے وہ پھر آپ پہ وہ حق ہے, وہ آپ پہ فرض ہے, وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. جی تو یہ طاق راتیں اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے, کہتے ڈھونڈو طاق رات میں, وہ اس رات کو ڈھونڈو. وہ مغفرت کی رات ہے, وہ آپ کے اوپر وہ کسی جلوے کی رات ہے, وہ آپ کے اوپر آپ کو بخشش دلوانے والی رات ہے. اور پوری زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ضرور کریں, لیکن اس کے علاوہ بھی کریں. ہر رات اس کی رات ہے, ہر دن اس کا دن ہے. جب وہ عطا کر دے وہی آپ کے لیے قدر والی رات ہے. بے شک. تو قدر کے تو بڑے مفہوم ہیں. قدر کہتے ہیں تعداد کو بھی, بالکل, نمبرز کو بھی, نمبرز کہ 1000 ہے نا, ویلیو, اس کی اتنی قدر, اس کی قدر ہے. پھر اس کو کہا کہ قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے تنگ ہونا, تنگ ہونا. صحیح. اور یہ کہا گیا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے. تو مالک نے مفہوم کو جب بتایا ہے, جب آپ کے سامنے کھولا ہے یہ دسترخوان سارا, اور کہا کہ غور کرو, چیزوں پہ غور کیا کرو, تو غور کرنے والے نقطے نکالتے ہیں سمندر کی گہرائی میں جا کے, سیپ کے موتی لا کے, اور فری لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لو, اللہ تعالیٰ سے محبت کے اور ذرائع کھولو. بالکل ایسا ہی ہے. مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے, میں تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مفتی عدنان رضوی صاحب ہے, اسلامک اسکالر ہیں, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ محمد عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, نوجوانوں کے لیے کام بھی کرتے ہیں, نیشنل ڈیبیٹر چیمپئن بھی ہیں, بولتے بہت اچھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے حوالے سے بڑی ریسرچ کرتے ہیں اور نالج بڑا گین کرنے کی کوشش کر رہے تھے. عثمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے بالکل ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی صاحبزادہ محمد الیاس نقشبندی صاحب ہیں, نعت خواہ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت. مفتی صاحب, خاص طور پر طاق راتوں کا آغاز ہو گیا ہے, کون سی خاص عبادات ہے جن کا اہتمام ہونا چاہیے ان طاق راتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک یہ رحمت کا سمندر ہے, اور جو اس کی آخری 10 راتیں ہیں اس سمندر کی گہرائی ہیں, اور ان آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں وہ اس سمندر کی گہرائیوں میں چھپا وہ خزانہ ہے جو بندہ مومن نے ڈھونڈ کر نکالنا ہے. صحیح. ایسا بیش قیمت خزانہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ آسمان سے اترتے ہیں. ابو ہریرہ پاک اس حدیث پاک کے راوی ہیں, فرمایا اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جو کنکریاں ہیں, کنکریوں کی تعداد کم پڑ جاتی ہے. اتنے فرشتے اس رات اترتے ہیں. تو جہاں اللہ رب العزت کے حبیب فرما رہے اتنے فرشتے اترتے ہیں زمین پر, تو کیوں نہ زمین پر جو موجود افراد ہیں وہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں, اطاعت کرنے کی کوشش کریں, عبادات کے ذریعے, ریاضات کے ذریعے. اور ہم نے کنسیپٹ جو بنایا ہوا ہے صرف اور صرف عبادات کے ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہیں. صرف عبادات تک ہی محدود نہیں رہنا. نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب 5 وقت ہم نماز ادا تو کر لیتے ہیں, لیکن باہر آ کر ہمارے افعال, ہمارا کردار اس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا کہ ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں. تو عبادات میں پھر 5 وقت کی نماز, اور 5 وقت کی نماز کے بعد یعنی فرضوں کی نماز ادا کرنے کے بعد جو افضل ترین عبادت ہے وہ ہے تہجد کا ادا کرنا. صحیح. تہجد کی عادت کو اپنا لینا. اسی طرح ہم ان راتوں میں ان خاص طور پر ان طاق راتوں کے اندر جو 21, 23, 25, 27 اور 29 والی جو 5 راتیں ہیں, ان راتوں کے اندر اگر ہم رمضان المبارک کے پچھلے دنوں میں کوئی کمی کوتاہی کر چکے ہیں تو ہم نے ان راتوں میں
اس کمی کو پورا کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عبادات کا تعلق جہاں تک نماز، روزے اور ان چیزوں کے ساتھ ہے، وہیں اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں جی ان عبادات کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ جی مفہوم واضح ہوتا ہے، واہ واہ پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ کے معاملات ہیں، کیا آپ کے افعال ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ ٹھیک ہے سر، یہی کوشچن حافظ محمد عثمان صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ نوجوانوں کے لیے اسپیشلی اس وقت معاشرہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ یہ جو ہم طاق راتوں کی عبادات کی بات کر رہے ہیں، ایک تو ہم جو اللہ پاک نے ہم پہ فرض کر دیے ہیں وہ عبادات، لیکن جو دوسری عبادات ہیں وہ کہیں نہ کہیں نگلیکٹ ہو جاتی ہیں، وہ کس طرح سے ساتھ لے کے چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک سورہ دخان میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، واہ، اور اس کی تفصیل کو کھول کر بیان کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور 1000 مہینوں سے بہتر رات کا یہاں پر فلسفہ بیان فرما دیا۔ 1000 مہینوں کا جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں 83 سال کی عمر بنتی ہے، جو آج کی ایوریج ایج ہے ہی نہیں، صحیح۔ ایک رات کی عبادت۔ میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک آتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے اس رات کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اس رات کو کھو دیا، جو اس کو آگے جو بھلائی نہ لے سکا، وہ محروم ہو گیا۔ ایسی بے شمار احادیث آپ کو ملتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ ہم ایک عام جو گفتگو کرتے ہیں، جہاں پہ بھی ہم بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں 27ویں رات لیلۃ القدر آ رہی ہے، یہ غلط ہے۔ دین آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ خاص طور پر آج کے نوجوان نسل، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے نشانیاں تک بتا دی گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس رات آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس رات بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیے مطلع صاف ہوتا ہے، صبح کے وقت جو سورج نکلتا ہے اس کی شعائیں تیز نہیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو اس قدر رحمتوں والی میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اتنی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ واہ واہ۔ کس کو محسوس ہوگا؟ واہ۔ جس نے قیام اللیل کیا ہوگا، جس نے رات کو شب بیداری کی ہوگی، جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا کوئی تعلق جوڑا ہوگا، جس نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کو ذکر اللہ کیا ہوگا، جس نے تہجد کے فضائل اپنے اوپر طاری کیے ہوں گے۔ اور ایسے ہی باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت جملہ آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس رات کو پا گیا، یہ نور اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہم اولیاء کرام، صوفیاء کرام تو حافظ صاحب، یہ ہم لوگ طاق راتوں کا ذکر تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن عبادات کے لیے ہم 27ویں رات کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہاں، بابا شفاق احمد بڑا پیارا جملہ عطا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبادت کی قضا ہے، خدمت کی قضا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ خدمت کی طرف نہیں جاتے، ہم عبادات کو ضروری ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ اس رات میں صدقات کرنے کا کہا گیا ہے، آپ کو غربا کو ڈھونڈنا ہے، اور آپ کے دائیں بائیں، آپ کے آگے پیچھے آپ کے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے فیملی میں سب سے پہلے دیکھیے کون سے مفلس و نادار ہیں جو آپ کی شفقت کے نظر کے جو مستحق بھی ہیں اور متلاشی بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں۔ تو کوشش کیجیے ان تک آپ صدقات کو پہنچائیے۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ایسے شخصیات اسلام میں موجود ہیں، لیکن پہلا نام حضرت عثمان بن عفان کا آتا ہے کہ جو ایک رکعت میں پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان طاق راتوں میں وہ اس کا مسلسل اہتمام کرتے تھے۔ واہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو جاگتے ہی ہیں، سب کو جگاتے بھی ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ رات نکل نہ جائے، یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات غافل نہ رہ جانا، اس رات کی ایک ایک ساعت
عبادت کی متقاضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا خوبصورت ارشاد فرماتی ہیں کہ ابھی آپ یہ تعلق دیکھیے گا، وہ سرکار سے پوچھ رہی ہیں کہ اس رات مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے، اور سرکار دعا عطا بھی فرما رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں۔ صحیح۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو معاف کرنے والا معاف ہے، کرنے والا، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، پسند فرما۔ مجھے بھی معاف فرما دے۔ واہ واہ، تو یہ التجا کی رات ہے، یہ معافی مغفرت کی مانگنے رات کی ہے، رات ہے ہاں، کہ اللہ پاک اگر، اور اس ایمان کے ساتھ دیکھیے ہم تجربات کرنے والی قوم ہیں۔ میں نوجوان نسل کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، حضور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، ہم کہتے ہیں کر کے دیکھتے ہیں ہوندا ہے کہ نہیں۔ تجربات کرنے والی قوم ہے نا، اعتقاد اور توکل نہیں رہا ہمارے نوجوان نسل میں خاص طور پر۔ آپ اس ایمان کے ساتھ دعا مانگیے کہ وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ آپ اپنے اوپر یہ چیز طاری کیجئے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اور اس کا طریقہ آپ کو اللہ نے خود بتا دیا۔ بے شک، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مجھے جو سمجھو گے میں وہی ہوں۔ وہی ہوں۔ رحمان الرحیم سمجھ کے مانگو، رحمان الرحیم عطا کر دوں گا۔ بے شک۔ قہار و جبار سمجھو گے تو پھر عدل کی طرف نہ جانا، کیونکہ عدل کی طرف گئے تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات کو جتنا یوٹیلائز ہو سکتا ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت ہے، ریاضت ہے، خدمت ہے، اور اللہ پاک سے دعاؤں کی التجا ہے اور استغفار ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، مغفرت کی رات ہے۔ سر سوال میرا لے لیجئے، پھر ہم کلام کی طرف جائیں میں گے۔ بلکہ نا میں سوال ان کی جی خدمت میں بسم اللہ، پیش کر بسم اللہ کے جی، بسم اللہ۔ تو نعت شریف کی طرف چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہا گیا کہ اس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا، تو قرآن پاک میں تو مکی آیات بھی ہیں، مدنی آیات بھی ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کا ایک پورا ٹائم ہے، ایک رات میں کا مفہوم کیا ہے یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ نعت شریف کی طرف پہلے چلتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے جی، نیکسٹ بندی صاحب۔ میں گدا نبی پوچھے میرے دامن میں کیا ہے، میں نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، میرے مولا اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پہ خدا کو خدا مانا ہے، یہ بھی پوچھا نہیں موصوف کی صورت کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے پہ خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے، ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے، وہ اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، میرے مولا
تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، اور جب ناس مجھے موت آئے، میری تربت پہ کتبہ لگانا ہے، ثنا خان خیر الورا ہے، ثنا خان خیر الورا پنج کا یہ ادنا گدا ہے، میں گدا دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، ایک تو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صاحبزادہ محمد الیاس نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اس کے بعد اویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ کا سوال سر۔ ہاں جی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت سوال کیا صاحبزادہ صاحب آپ نے۔ اس رات میں اصل میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا گیا تھا، واہ واہ۔ پھر آسمان دنیا سے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر مختلف حالات کی مناسبت سے پیغام ربانی جبریل امین لاتے رہے۔ صحیح۔ تو اس رات کو اسی لیے قدر والی رات کہا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم برہان رشید کو قدر والی رات میں اتارا۔ قدر سے مراد ابھی ابتدا میں ہی آپ نے بڑی خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ دیا، اس سے مراد کوانٹیٹی بھی ہے، اس سے مراد کوالٹی بھی ہے، اس سے مراد کمی بھی ہے، کہ جس طرح وہ فرشتوں والی بات، بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی ارشاد فرمائی۔ تو رمضان المبارک میں جو شب قدر والی رات ہے، اس کی خالصتاً جو نسبت ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں رب تعالیٰ نے، اب دیکھیں وہی رب جو ایک حرف کن سے ساری کائنات کو پیدا فرما سکتا ہے، بے شک فرمانے پر قادر ہے اور فرمائی بھی، لیکن اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت کو نازل فرما دیا، اور اس سورت میں 5 آیتیں، 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس رات کی شان اور اس رات کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی۔ وہی رب جو اگر کن فرما دے تو ساری کی ساری کائنات عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی رب نے اسی رات کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور یہ قدر والی رات ایسی ہے جس کے بارے میں دوسرے مقام پر خود وحدہ لا شریک رب نے فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا اس رات کے اندر جو حکمت والے کام ہیں، جو معاملات ہیں، ان کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اگلے سال شب قدر سے پہلے جس کو موت آنی ہے، جس نے زندہ رہنا ہے، جس کی شادی ہونی ہے، جس کے اولاد ہونی ہے، یہ سارے معاملات، سارے افعال اسی رات میں ہی ترتیب دے دیے جاتے ہیں۔ اور نوجوان، خاص طور پر وہ نوجوان جو شادی کے لیے پریشان ہے، شادی تو وہ لڈو ہے نا جی، جس نے کھایا وہ بھی پریشان ہے، پچھتایا جس نے نہیں کھایا وہ زیادہ پچھتایا۔ دونوں صورتیں ہیں۔
تو اس رات میں نوجوان خاص طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے اس رات کی تلاش میں خود کو وقف کر دیں. انشاءاللہ اگلی شب قدر سے پہلے شادی بھی ہو جائے گی, آپ کی وقفیت بھی کہیں ہو جائے گی, لیکن ساتھ میں نیک شادی ضرور مانگیے گا. ہم لوگ جو ہے وہ ادھوری دعائیں مانگتے ہیں کہیں نہ کہیں, اس کے ساتھ ساتھ نیک صالح بیوی جو ہے, رحمتیں برکتیں مانگنا بھول جاتے ہیں. ہاں جی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک صالح بیوی جو ہے وہ بڑی رحمت کا باعث ہوتی ہے مرد کے لیے. اب خاتون ہی ہے نا نیک جو انسان کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے, اور اگر خاتون اچھی نہ ملے تو انسان کی زندگی جہنم بھی. ہماری خواتین صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کامیاب شادی کا فارمولہ کیا ہے؟ جی. پھر فرمایا کہ کامیاب شادی کا ایک ہی فارمولہ ہے, اللہ کا فضل مانگ لو. سبحان اللہ, مت جانو بس مان لو. ہاں, اس کو اللہ کا حکم مان کے چلو. اللہ بات مذاق کی طرف چل نکلی ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عبادات کا ہم اہتمام کرتے ہیں, یہی حافظ صاحب سوال میں آپ کی طرف بھی لے کے چلوں گی. جب رات کا ذکر ہوتا ہے, رات کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے ساری رات ہی جاگتے رہنا ہے, عبادات کا اہتمام کرتے رہنا ہے, ہم نے ساری رات ہی قرآن پاک کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نصف شب جاگ اور نصف شب سو جا. ٹھیک, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان راتوں کے بارے میں کہا ہے کہ کیونکہ یہ فجر تک رہنی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ اس میں سونا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ کچھ راتوں کا خاص طور پہ کہا گیا ہے یہ طاق راتوں کے بارے میں, کیونکہ اس نے صبح مطلع فجر تک رہنا ہوتا ہے. تو اس میں سونے کی اجازت نہیں ہے. اس میں جو لوگ ڈھونڈنے والے ہیں, جو اللہ کے ساتھ لا لگانے والے ہیں, جو اس کی طرف جانے والے ہیں, وہ اس رات کو وہ ویسے تو کوئی موقع بھی مس نہیں کرتے, کوئی زندگی کا لمحہ مس نہیں کرتے, تو ان راتوں کو وہ کیسے مس کر سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے تو یہ توشہ ہے, ان کے لیے یہ انعام ہے, ان کے لیے اکرام ہے کہ وہ اس پوری رات میں عبادت کریں. ویسے تو ساری زندگی سوئے رہتے ہیں ہم لوگ, 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو ویسے ہی سوئے رہتے ہیں. تو کچھ باتیں مخصوص کر لینی چاہیے اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ. سرکار والا صاحب کہتے تھے کہ اگر تم اپنے جسم کا کوئی حصہ رب تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دو کہ یہ کان جو ہیں ان سے میں بری بات نہیں سنوں گا, میرے رب کو پسند نہیں ہے. ان ہاتھوں سے میں کوئی برا کام نہیں کروں گا, میرے رب کو پسند نہیں ہے. یہ زبان جو ٹرٹر کرتی رہتی ہے, اس سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, میرے رب کو پسند. کوئی زندگی کا کوئی اپنے جسم کا کوئی حصہ اگر اپنے آپ نے رب کے لیے مختص کر دیا ہے تو یقین کریں آپ کا پورا وجود اسی سانچے میں ڈل جائے گا. سبحان اللہ. تو محبت کرنے والوں کے لیے تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, وہ تو ہر موقع ہر چیز ادھر ہی ڈھونڈتا ہے. تو اس رات میں سونے والا اہتمام نہیں ہے. اس رات میں مزید اور غور اور مزید مغفرت کی دعا اور اس سے مزید تعلق پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے. صحیح. حافظ اب ایک تو یہی سوال اور ساتھ میں یہ بھی جوڑ لیجئے کہ کوئی خاص عبادات ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ کریں, اس کے علاوہ کوئی روایات موجود ہے, سنت رسول سے کچھ ثابت ہے کہ کوئی خاص عبادات جو اس رات میں ضرور کرنی چاہیے؟ جب اللہ پاک کہتے ہیں نا سلام ہی حتی مطلع الفجر, تو سوال کے پہلے حصے کا جواب یہ موجود ہے کہ اس میں تمام رات قیام کا اور تمام رات کی عبادات کا کہا گیا ہے, کیونکہ سراسر سلامتی ہے فجر ہونے تک, مطلع نکلنے تک. تو اس میں تو آپ کو قیام اللیل کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں تہجد کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ نارملی لوگ 2 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن 2, 4, 6, 8, 10 اور 12 تک جاتا ہے. جو صوفیاء کرام ہیں, جو اولیاء کرام ہیں, جو عارفین ہیں, جو صالحین ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کم از کم ان راتوں میں تو لازمی 12 رکعت کا اہتمام کر لیا جائے. صحیح. اور دوسری بات, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو بہت زیادہ کہا گیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اتنا سکون, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ پاک تو خود کہتا ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں, آپ کے دل کو سکون ملتا رہتا ہے. آپ پریشان ہو, قرآن پاک کھول لیجئے, آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ پاک غائبانہ طور پر آپ کے اندر ایک سکون عطا فرما رہا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے بڑا اینٹی ڈپریشن درود پاک ہے. جہاں پر آپ کے پاس آپ کی ڈپریشن بڑھ جائے, آپ دوائی کی کوانٹٹی بڑھا دیں. بائی دا وے, درود پاک وہ واحد عبادت ہے
جو ریاکاری سے کریں تب بھی قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے سبحان اللہ. آپ درود پاک کا بہت اہتمام کریں. درود ابراہیمی جب آپ پڑھتے ہیں نا، سننے والوں کے لیے بھی یہ بات بڑی یوزفل ہوگی. آپ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور ان کی آل کو بھی شامل کر لیتے ہیں، آل کو بھی بے شک. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کون سی دعا ہے جس کے رد ہونے کا امکان رہ جاتا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتی ہیں، روح کام جاتی ہے بائی دا وے. وہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ پاک، اگر تو میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے جنت مل جائے تو مجھے جنت نہ دینا. اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں، خوف سے کرتی ہوں جی ہاں، کہ تیرا حق ہے اور تیری رضا کی خاطر کرتی ہوں تو تم مجھ سے راضی ہو جا. واہ تو سبحان اس لیے اس رات اور بحیثیت مجموعی ہر وقت ہمیں عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ ہمارا اللہ پاک اس کا حقدار ہے. لیکن جس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے آج کے دور میں وہ یہ ہے کہ ان راتوں کو آپ یہ دیکھیے گا کہ بازاروں کے اندر کتنا رش ہوگا. لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہی نہیں ہو پاتا کہ مغرب کی اذان کے بعد اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے اور مطلع فجر تک اتنی رحمتیں بٹ رہی ہیں. اللہ پاک نے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں. فرشتے زمین پر اتنے ہیں کہ نہ صرف فرشتے، جبرائیل علیہ السلام خود جو ہے وہ اس وقت زمین پر آئے ہوگے. تو وہ اللہ پاک تو اس وقت رحمتیں بخش رہا ہے. ہے کوئی لوٹنے والا؟ ہے کوئی ایسا کہ جس کے پاس کوئی ایسی دعا ہو جو میں قبول کروں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سٹیمپس لگنی ہے اس رات کو، قبولیت کی ہی سٹیمپس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دعا رد ہونے کی جس کا آپ کے جائز ہو، ٹھیک ہے، دینی ہو، شرعی ہو، کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو رد ہونے کا امکان موجود ہو. تو ایسے میں اگر کوئی بازاروں کو رخ کر لے، ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو تو بدا ہوا ہے، ایک شیطان جو آپ کے اندر ہے، نفس ہے، جس کے خلاف جہاد کرنا ہے، جو جہاد اکبر ہے. اس نفس کو مارتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو، بلکہ صوفیہ کی ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خواتین کے حوالے سے خاص طور پر کہ جب شاپنگ کرنی ہے تو کیا رمضان سے پہلے نہیں کر کے رکھی جا سکتی؟ ضروری ہے کہ رمضان میں ہی جانا ہے اور اس میں تراویح کے عین موقع پر جب تراویح کا وقت ہو جائے گا تو اس وقت ہم نے گھر سے نکلنا ہے اور دیر رات تک باہر رہنا ہے. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے خاص طور پر 10 بدس گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ اس چیز کا ذرا خیال کیجئے کہ ان راتوں کو بازاروں کے رونق نہ بنیے. ویرائٹی نہیں آتی اس میں صاحبزادہ صاحب نہیں سر طاق راتوں کو کر لینا. باقی اس میں ایک جو ضروری ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، کیا اجتماعی عبادات ضروری ہیں یا انفرادی ہونی چاہیے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. اس میں زیادہ انفرادی عبادت کے اوپر زور فوکس کرنا چاہیے. انفرادی عبادت کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ طاق راتوں کے لیے تسبیح کی نماز اہتمام کیے جاتے ہیں. تسبیح کی نماز ہوتی ہے مساجد میں، مزاروں پر اور گھروں پر بھی اجتماعی طور پہ اکٹھا ہو کے. تو یہ چلے نہ کرنے سے اجتماعی کر لینا بہتر ہے، لیکن اجتماعی سے انفرادی کرنا کیا زیادہ بہتر ہے؟ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم اجتماعی کی بات کرتے ہیں تو فرض نمازوں کے ساتھ اگر ہم اس رات کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس میں تسبیح تراویح کا ایک اہتمام باجماعت کر لیتے ہیں. چلیں بہت اچھی بات ہے، زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھی ہونی چاہیے. ویسے تو صوفیہ کرام روزانہ ہر رات ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ تمام عبادات کو ہے وہ انفرادی حیثیت دی گئی ہے. تو یہ ہم نے جتنی عبادات کرنی ہے اس رات کو یہ اپنی ذات کے حوالے سے انفرادی کرنی ہے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت لو لگانے کا ہے، اللہ سے لو لگانے کا ہے، اور لگ جاتی ہے. یقین کریں لگ جاتی ہے. اگر آپ اللہ پکارتے ہیں نا اس نیک نیتی کے ساتھ، اس حضوری کے ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، تو وہ جو ایک جلوہ ہے نا وہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آسمان کے بعد وہ نور آپ کی شخصیت کے اندر آ رہا ہے. جتنی بیماریاں ہیں ان سے شفا مانگ لیجئے. جب اللہ کا نور جسم کے اندر جاتا ہے تو روحانی بیماری ہو یا آپ کی جسمانی بیماری ہو، جسمانی بیماری کا علاج طبیب کرتا ہے اور روحانی بیماری کا علاج حبیب کرتا ہے. اس حبیب کو پکار لیں، اللہ پاک اس میں شفائے کاملہ بھی عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد تمام تر دعائیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں تو حقیقتاً تمام تر دعائیں اس رات قبول ہو جاتی ہیں. پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے. سبحان اللہ. جب یہ دل کا شیشہ صاف ہوگا تو پھر وہ جلوہ بھی پھر ویسے ہی اس میں رونق بخشے گا. بے شک. تو یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ صرف طاق راتوں کی بات نہیں، صرف رمضان کی بات نہیں، آپ کی زندگی کا رجوع یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا رخ کدھر ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگے در بھی ہے. واہ واہ واہ. آپ نے عروج کا ذکر کیا نا حضرت صاحب. عروج
اور رجوع کا ذکر کیا غالباً آپ نے. رجوع اور عروج میں الفاظ سیم ہی ہیں. جی آپ رجوع کر لیں عروج مل عروج جاتا ہے. مل جائے. واہ واہ خود واہ ہی کیا مل جاتا بات ہے. ہے. بے سبحان شک بے اللہ، شک سبحان بے شک. اویس رضا صابری صاحب کی بسم طرف. اللہ جی اویس صاحب بسم اللہ کیجیے. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے. پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. بلا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر. تمام در کا نقشہ حضور جانتے ہیں. قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور. قیامت آئے گی کب کو علم ہے سرور. ظہور کن کا بلہا حضور جانتے ہیں. حدود طائر
اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاروان صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ خاک کو رفت ملے بے بال و پر کو پر ملے. واہ. نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے سبحان اللہ. اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی عدنان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو ہم رمضان المبارک کو ایک ٹریننگ منتھ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارا کہ ہم نے پوری زندگی کو بدلنا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو صرف رمضان المبارک کے 30 روزے بھی ہم مشکل سے گزارتے ہیں. 15-20 روزے رکھنے کے بعد ہم واپس اپنی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ جو طاق راتیں ہیں ان کی عبادات کو ہم اپنی عملی زندگی پر کس طرح سے عمل درآمد کروا سکتے ہیں؟ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. سب سے پہلی چیز جو ہے انسان جس طرح رمضان المبارک میں ہمیں نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح یہی احکامات رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہمارے لیے موجود ہیں. تو ہم نے صرف رمضان المبارک پر ہی فوکس نہیں کرنا. رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی 11 ماہ ہیں ان کے اندر بھی رمضان المبارک والے جو احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنی زندگی سے ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادات کی، ریاضات کی، وہ قبول ہو رہی ہیں. اور قبولیت کا جو کہہ لیں سند بھی یہی ہے کہ انسان جب عید کا دن آئے یا عید کے بعد والے جو 11 ماہ ہیں تب بھی انسان کی زندگی سے وہی رمضان المبارک والی چاشنی وہ چھلک رہی ہو. اب رمضان المبارک میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو شیاطین تو قید ہیں لیکن ہمارا جو نفس ہے یہ قید نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے. وہ اسی طرح کھلا ہوا ہے جس طرح عام دنوں میں وہ کھلا ہوا تھا. اب ہمیں شیطان جس نے ہمیں گناہ کروانا تھا وہ تو قید ہے. اب ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ شیطان نے گناہ کروایا، جی شیطان حاوی ہو گیا تھا اس وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. تو ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، اپنے نفس کو ہم نے سمجھانا بجھانا ہے اور اس کو ٹرین کرنا ہے رمضان المبارک کے دنوں میں بھی، اور سارے سال کے لیے ہم نے ٹرین کرنا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت، یہاں عبادت سے مراد صرف رمضان المبارک کی عبادت نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ عبادت کو مقید کر دیا جائے کہ صرف رمضان میں ہی ہم نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے ویسے ہی بغیر عبادت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر معاملات کے نہیں، بلکہ رمضان المبارک میں بھی عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اسی طرح جو رمضان المبارک میں ہم نے ٹریننگ سیشن جو گزارا تراویح کی صورت میں، روزے کی صورت میں، عبادات ریاضات کی صورت میں، ہم نے اس کو پورے سال میں اپنے اوپر امپلیمنٹ رکھنا ہے. مجھے ویسے صاحب کا یہاں ایک فکرہ یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ زندگی رمضان جیسی بنا لو، جی موت عید جیسی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں، اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. آج بھی 23 ہو سکتا ہے، آج 23ویں رات ہے رمضان المبارک کی، آج لیلۃ القدر ہو یا ہو سکتا ہے گزر گئی ہو سکتا ہے 25ویں کو، 27ویں، 29ویں. ہمارے پاس تو بڑی راتیں موجود ہیں. اب خاص اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضور کسی کے لیے کوئی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کوئی ہو سکتی ہے، یا سب کے لیے ایک ہی ہوگی اس سال میں؟ اچھا، جب یہ آپ بتائیے گا. حافظ صاحب نے جب یہ کہا نا کہ اس رات کو آپ کو سکون، میرے ذہن میں بھی بالکل یہی، میں ان کا گستاخی نہ کر دوں میں کوئی ایسا سوال کر کے کہ نہیں، مطلب مجھے لگتا ہے یہ جو دنیاوی قیدیں ہیں نا یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہی ہیں. صحیح، ٹھیک بات. دیکھیے جس طرح بھی آپ نے ایک سوال ابھی مفتی صاحب سے پوچھا نا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا. سوال سے کسی بھی جواب سے دل مطمئن نہیں ہوتا، ہر ایک سوال کے پیچھے ایک سوال رہتا ہے. تو سوال یہ ذہن میں ہے کہ آج کی جدید سائنس جب اپنی بڑی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے دن میں 10 سے 12 گھنٹے جس کو وہ روزے کی کیفے بھوکا پیسہ ہے، جی ہاں، تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ فضولیات کو جو آپ کے جسم کے اندر ہوتی ہے اس کو ختم کر کے آپ کو توانا جسم عطا کر دیتا ہے، ڈیٹاکس کرتا ہے آپ کو، ڈیٹاکس کرتا ہے. اور جب آپ پورے سال میں اگر آپ نے 30 سے 35 دن اگر آپ نے ایسا کیا ہو تو آپ بالکل فٹ رہتے ہیں. بالکل فٹ. تو پھر میں 1400 سال پیچھے جاتا ہوں.
پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، واہ سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے بالکل۔ کہ ہمیں تو اللہ پاک نے یہ دین میں سب کچھ عطا کر دیا، مکمل دین عطا کر دیا۔ تو یہ جو دنیاوی قیدیں ہیں نا، یہ ہمارے لیے ہیں، روح کی کوئی قید نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح آپ نے پوچھا کہ اس میں موت کی آپ نے جو ذکر کیا واسف صاحب کا، یہ جملہ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا اچھا کہ اگر آپ رمضان کی طرح اپنی زندگی کو گزار لیں تو موت آپ کو عید کی طرح آ عید جائے کی گی، طرح عید آ کی جائے خوشی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو کانسیپٹ جو میں سمجھ پایا ہوں اور ایک ناقص علم کے حوالے سے، کہ عید کی جس طرح میں خوشی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، سب کو ملنا ہے، رشتہ داروں کی طرف جانا، اچھا کھانا پینا ہے، اور ہم نے چونکہ 30 دن رمضان گزارا ہوتا ہے تو ایک کھانے کی رغبت بھی ہوتی ہے، تو اتنی ہی خوشی موت کی ہوتی ہے۔ صحیح، اگر آپ نے زندگی رمضان کی طرح گزاری ہو، لیکن اگین ہم بات کو دائرے کو گھما کر وہیں پر آ کر بند کرنا چاہیں گے کہ یہ محض ایک مہینہ نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ ہاں اکیڈمی ضرور ہے، کورس ضرور ہے، ٹریننگ ضرور ہے، لیکن یہ ٹریننگ اس چیز کی ہوتی ہے جس نے آگے زندگی میں چلنا ہے۔ فوٹو کاپی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو اوریجنل ہوتا ہے۔ یس، تو یہ جو اوریجنل ہے نا، وہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے اس ایک مہینے کو تحفے کے طور پر دیا ہے کہ اس کے اندر ان چیزوں کو پریکٹس کر لو اور اس کے بعد اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر لو۔ صحیح، اور آپ یقین کیجئے جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں ہر وقت ہی ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کے روزے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ فاقہ کشی کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ فقر جو ہے وہ فقیر کا لنگر ہے، تو وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پوری زندگی اسی کیفیت میں رہیں، وہ اپنی روح کو جلا بخشتے رہتے ہیں، وہ اپنے اوپر ان چیزوں کو خاص طور پہ تلاوت کلام پاک اور قیام اللیل کا جو رات کو کھڑے ہونے کا کانسیپٹ ہے، جو قیام کا کانسیپٹ ہے کہ دن میں روزہ رات کا قیام، نیند کم رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہم 60 سال کی عمر میں 20 سال تو سوتے ہیں، وہ کون سی ایوریج ہے؟ وہ 8 گھنٹے کی ایوریج ہم لگائیں 8 گھنٹے کی ایوریج، لیکن یہاں پر تو سر ایسا ہے کہ لوگ 10 12 گھنٹے بھی سوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ 15 اور 18 ایسا گھنٹے بھی سو لیتے ہیں۔ ایسے افراد بھی موجود ہیں، ایسے افراد بھی موجود ہیں، یقین کیجئے کہ رمضان میں سحری کر کے سوئے اور اس کے بعد افطار کے وقت اٹھے یا عصر کے وقت اٹھے۔ ابھی آپ نے جو پوچھا تھا نا رات کا، آج جمعرات کی رات ہے۔ کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ جمعرات کی رات، اور اگر آپ کی طاق رات مل جائے تو وہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی رات جو ہے وہ جمعے کی رات ہے، یعنی جمعرات کے بعد کی جمعے کی رات بھی ہے اور 23ویں شب بھی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آج کی اس رات کو بالکل ضائع نہ کریں، اور جیسے ہی افطار کے بعد کا وقت شروع ہو تو ہر ساتھ کو، ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو امانت سمجھ کر اپنے اوپر کوشش کریں کہ کس نے اگلی رات دیکھی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر آنا ہے کہ نہیں، اور جو باہر گیا ہے وہ اندر آنا ہے کہ نہیں۔ ہم نے تو بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی ہیں، ہم کہتے ہیں 25ویں آ جائے گی تو عبادت کر لیں گے، 27ویں کو قرآن پاک ختم ہونا ہے تو امام صاحب کے پیچھے جا کے قرآن پاک سن لیں گے، 29ویں آخری رات ہوگی۔ یہ سمجھے بغیر کہ جو رمضان کی آخری رات لیلۃ الجائزہ آئے گی، اس میں ساری مزدوری لینے کے بعد ایسا ہے کہ جس رات مزدوری ملنی ہوتی ہے ہم وہ مزدوری بازاروں میں جا کے لٹا آتے ہیں۔ تو وہ اس مزدور کی مثال دی گئی ہے اس رات کی کہ جس نے پورا مہینہ محنت کی، اس رات اس کو سیلری ملنی تھی، سیلری کے ساتھ بونس بھی ملنے تھے، صحیح، لیکن اس نے سب کچھ جا کے بازاروں میں لٹا دیا، تو اس کی احتیاط برتنا اللہ بہت تعالیٰ ضروری ہے۔ جی ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری چھوٹی سی محفل کو بھی قبول فرمائے، اور جو عبادات ہیں یا اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں والی اور ناقص عبادات ہیں اور تو قبول کرنے بھی آئے تو سب کچھ قبول کر سکتا ہے۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے پہ چلنے والا بنا، اپنے رستے کا مسافر بنا۔ اور سرکار صاحب کہتے تھے کہ مسافر کا سب سے بڑا اس پہ ظلم یہ ہے کہ اس سے ذوق سفر چھین لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذوق سفر عطا کر۔ تو اختتام پہ میرا خیال ہے صابری صاحب آپ سے گزارش کریں گے، وقت بالکل ہے، اور مہمانوں کا ذرا فرداً شکریہ بھی ادا کریں۔ بالکل، آپ سب کا جی ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہر روز کی طرح ٹائم کہاں چلا گیا بالکل نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہم لوگ گفتگو میں ایسے محو ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل دوبارہ واپس آنے کے لیے آج آپ سے اجازت لینا ضروری ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے بسم اللہ کیجیے حافظ صاحب۔ حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا